اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا صحیح طریقہ۔ ایمان کے بعد نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے اور اقرار توحید و رسالت کے بعد نماز قائم کرنے کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ابتدائی شعور ہی سے انسان کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اپنے نونہالوں کو اسی طریقے پر نماز ادا کرنے کی عادت ڈالے تاکہ وہ اس اہم عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نماز کا طریقہ جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، قیام۔ اگر کوئی عذر یا مرض نہ ہو تو نماز کھڑے ہو کر ادا کرنی چاہیے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہوا کرو۔ اسی طرح ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اس کی بھی ہمت نہ ہو تو لیٹ کر۔ بلا عذر بیٹھ کر نوافل ادا کرنے پر ثواب آدھا رہ جاتا ہے، جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں ہے۔ نمبر 2، استقبال قبلہ۔ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔ دوران نماز آنکھیں کھلی اور نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ نمبر 3، نیت کرنا۔ دل میں نیت کرے کہ وہ کون سی نماز اور کتنی رکعت پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ زبان سے نیت کرنا کہ اتنی رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، فلاں کے پیچھے منہ تک، قبلہ کے وغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی صحابی رضی اللہ عنہم اور فقہائے کرام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسے محققین نے بدعت قرار دیا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ۔ دل میں نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر تک اس طرح اٹھائے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہو اور ہتھیلیاں قبلہ رخ ہو۔ نمبر 5، ہاتھ باندھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح رکھتے کہ ایک ہاتھ کا جوڑ دوسرے کے جوڑ پر ہوتا اور انہیں سینے مبارک پر رکھتے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ میں ہے، کان یضعہما علی الصدر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سینے اطہر پر باندھتے تھے۔ نمبر 6، دعائے استفتاح۔ نمازی مرد و زن سینے پر ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے دعائے استفتاح یا ثنا پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ ذیل دعاؤں میں سے کوئی ایک پڑھا کرتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی تو نے مشرق اور مغرب میں دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے ایسا صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ نمبر 2، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بابرکت ہے اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ نمبر 7، تعوذ و تسمیہ اور سورہ فاتحہ۔ دعائے استفتاح کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ و نفخہ و نفثہ پڑھے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ بلکہ پورا قرآن ہی ایک ایک آیات کر کے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 8، آمین۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہیے۔ اگر اکیلے ہو یا سری نماز ہو جن میں قرأت آہستہ ہوتی ہے، جیسے ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے ہو تو آمین آہستہ کہیے،
اگر نماز جہری ہو جس میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے جیسا کہ فجر، مغرب، عشاء و جمعہ اور عیدین وغیرہ، تو خواہ آپ امام ہو یا مقتدی بلند آواز سے آمین کہیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا اور پھر بلند آواز سے آمین کہی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام ولا الضالین پڑھتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے۔ نمبر 9، دوسری صورت میں لانا۔ نمازی اگر اکیلا نماز ادا کر رہا ہو یا ظہر و عصر کی نمازوں میں امام کے پیچھے ہو یا خود امام ہو تو اسے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر نماز جہری ہو تو اس میں مقتدی کو امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے اور کوئی صورت نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 10، قرأت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اسی طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور ہاتھوں کی انگلیاں کانوں کی لو کے برابر ہو اور رکوع میں چلے جائیے۔ 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے ہاتھ باندھنے سے پہلے رفع یدین ثابت ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اسی طرح رکھے جیسا کہ گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہو۔ اپنے بازو کو پہلو سے الگ رکھے، کمر کو اس طرح سیدھا رکھے کہ اگر اس پر پانی بھی ڈالا جائے تو اس پر ٹھہر جائے، اور سر کو کمر کے برابر رکھے، بہت نیچے جھکائے اور نہ اوپر اٹھائے۔ اطمینان کے ساتھ رکوع کرے اور کم از کم 3 مرتبہ مندرجہ ذیل تسبیحات پڑھے۔ نمبر 1، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا عظمت والا رب۔ نمبر 2، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے یا رب اور ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ رکوع سے اٹھتے وقت کہیے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے تعریف کرنے والے کی تعریف سن لی۔ پھر دونوں ہاتھ اسی طرح کندھوں کے برابر تک اٹھائے جس طرح رکوع جاتے وقت اٹھائے تھے۔ نمبر 11، قوما کی دعا۔ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو کر یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ کلمات جن میں برکت دی گئی ہے۔ نمبر 12، سجدے اور ان کی دعائیں۔ نمبر 1، قومے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے جھکے اور زمین پر پہلے ہاتھ رکھے اور بعد میں گھٹنے رکھے۔ نمبر 2، 7 اعضاء پر سجدہ کرے، یعنی ناک اور پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین کو چھوئے۔ نمبر 3، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی اور 7 ملی اور قبلہ روح ہو۔ نمبر 4، اپنے بازو پہلو سے اور پیٹ رانوں سے الگ رکھے۔ نمبر 5، پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی ہو۔ نمبر 6، انگلیاں قبلہ رخ ہو۔ نمبر 7، نہایت اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے، سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ یہ دعائیں کرے۔ نمبر 1، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ نمبر 2، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اور اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر سیدھے بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کو اسی طرح کھڑا رکھے جس طرح سجدے میں تھا، اور دونوں ہاتھ گھٹنوں کے قریب اپنی رانوں پر رکھے۔ پھر یہ دعا کرے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور میرے نقصان پورے کر دے اور مجھے عافیت بخش اور مجھے روزی عطا کر اور مجھے بلند کر۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اسی طرح دوسرا سجدہ کرے جیسے پہلے کیا تھا۔ نمبر 13، جلسہ استراحت۔ دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت اسی طرح چوتھی کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے سیدھا بیٹھ جانا چاہیے، اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ سیدھے بیٹھ کر ہاتھوں پر وزن دے کر اسی طرح اٹھے کہ پہلے گھٹنے زمین سے اوپر اٹھائے اور بعد میں ہاتھ۔ نمبر 14، دوسری رکعت۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ لے اور سورہ فاتحہ سے قرأت شروع کرے، باقی رکعت پہلی رکعت کی طرح مکمل کرے۔ نمبر 15، درمیانی تشہد۔
2 رکعت سے زائد نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کرنا واجب ہے سوائے نماز وطر کے، کیونکہ 3 رکعت وطر میں 2 رکعت کے بعد تشہد کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر دایاں پاؤں کھڑا رکھتے ہوئے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے کے قریب ران پر اس طرح رکھے کہ شہادت کی انگلی کھلی ہوئی ہو اور باقی انگلیاں بند ہو، اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے کے قریب رکھے اور اس کی ساری انگلیاں کھلی اور قبلہ رخ ہو۔ ایک حدیث میں گھٹنوں کی بجائے صرف رانوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ انگشت شہادت تھوڑی خم دار رکھنی چاہیے۔ اس دوران میں یہ تحیت پڑھے: تحیۃ للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری تمام تر قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہو، ہم پر بھی اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ نمبر 1، تشہد میں انگلی کو مسلسل حرکت دیتے، اٹھاتے، گراتے رہنا چاہیے۔ نمبر 2، درمیانی تشہد میں اگر کوئی درود پاک پڑھنا چاہیے تو جائز بلکہ مستحب ہے، ایسا کرنے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 16، تیسری اور چوتھی رکعت درمیانی تشہد سے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے اٹھے اور رفع الیدین کرے، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھائے، جیسا کہ ابتدائی نماز میں کیا تھا۔ پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر سجدے کرے اور اسی طرح چوتھی رکعت مکمل کرے۔ نمبر 17، آخری تشہد اور دعائیں آخری رکعت مکمل کر کے اسی کیفیت میں بیٹھے جس میں درمیانی تشہد کے وقت تھے، تاہم آخری تشہد میں تورک کرنا مسنون ہے کہ بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے دائیں طرف نکالے اور بائیں سیرین کے بل بیٹھے۔ اب تحیت اور پھر اس کے بعد یہ درود ابراہیمی پڑھے: اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا تو نے برکت فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ پھر یہ دعائیں یا ان میں سے کوئی ایک دعا کرے۔ نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں موت اور حیات کے فتنے سے، اور اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 2، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں، پس تو اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 18، سلام دعا کے بعد پہلے دائیں طرف چہرہ گھماتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور پھر بائیں طرف چہرہ گھماتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے۔